الرحمن الرحیم۔ صفات متشابہات کا مسئلہ چل رہا تھا۔ یہ دروازہ اور کھڑکی بند کر دو۔ آج کا مسئلہ استواء علی العرش کا مسئلہ ہے، جو ماضی میں بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ تھا اور موجودہ دور میں بھی ایک اہم مسئلہ۔ یہ مسئلہ آگے مستقل آ رہا ہے عقیدہ طحاویہ کے اندر، لیکن چونکہ ہمارا عنوان پہلے آ چکا ہے لہذا ہم اسی عنوان کے تحت اس کو حل کر رہے ہیں۔ جب یہ عقیدہ طحاویہ میں آئے گا تو وہاں صرف عبارت اور ترجمے پر اکتفا کر لیں گے۔ استواء علی العرش کا کیا مطلب؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى جیسے الفاظ آئے ہیں، مشبہہ اور مجسمہ اور موجودہ دور میں سلفیہ غیر مقلدین اہل الحدیث بھی جنہیں کہتے ہیں نام نہاد، انہوں نے ان جیسی آیات کا مطلب یہ نکالا کہ اللہ بذاتی ہی عرش پر مستقر ہے، اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش اس کے لیے مکان ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ہدیۃ المہدی کے حوالے بھی دیے تھے۔ اللہ بذاتی ہی عرش پر اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، عرش اس کے لیے مکان ہے، عرش اس کے لیے جگہ ہے، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان جیسی آیات کا مطلب وہ یہ نکالا۔ بات سمجھ آئے گا مسئلہ؟ اسے استواء علی العرش کا مسئلہ کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، یہ جو استواء علی العرش والی آیتیں ہیں جس میں اللہ کا عرش پر استواء ہے، تو پہلے تو یہ سمجھ لیں جتنی بھی آیتیں قریباً 18 آیتیں 18 جگہ پر اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے، اور قریباً 6 سے 7 مقامات پر استواء کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ ثم استوى علی العرش، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے منکر، ہم کہتے ہیں اللہ نے عرش پر استواء کیا ہوا، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، استواء کے ہم قائل ہیں، کیونکہ قرآن میں استواء آیا ہوا ہے نا، استواء کے ہم اس کے منکر۔ تو ایک مسئلہ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں۔ لہذا مخالفین کی طرف سے جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم قرآن کی ان آیات کے منکر ہو، بھئی ہم نے کہاں انکار کیا؟ ہم کہاں کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر استواء؟ قرآن میں استواء ہے، ہم اس استواء پر ایمان رکھتے ہیں، اس استواء پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ہم کہتے ہیں جو استواء علی العرش کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ فائدہ نمبر 2، قرآن میں استواء کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ عرش اس کے لیے مکان ہے، یہ نہیں ہے کہ عرش پر وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، عرش کا اللہ کے لیے مکان ہونے کا ذکر نہیں ہے، استواء کا ذکر ہے۔ استواء پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اب استواء کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اس طرح کی آیات ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ تو ان آیات کو ہم صفات متشابہات میں سے تسلیم کرتے ہیں، صفات متشابہات میں مانتے ہیں، اور صفات متشابہات کے بارے میں 2 مسلکہ پڑھ چکے کہ یا تفویض یا تعویل۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 54 جہاں ثم استوى علی العرش کے الفاظ ہیں، جلد نمبر 2 جو سعودی عرب ریاض سے جو میرے پاس نسخہ ہے وہ سعودی عرب ریاض پہ چھپا ہے بڑے سائز میں، تفسیر ابن کثیر۔ آپ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو سورہ اعراف آیت نمبر 54 وہ نکالنا، میرے پاس جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 426 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جو استواء علی العرش جیسی آیات ہے ان میں سلف و صالحین کا مذہب یہ ہے، سلف و صالحین میں سے پھر بعض کا ذکر کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، ثوری رحمہ اللہ، لیث، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہوے یا راہویا، نحویوں کیا راہ وے اور محدثین کیا راہویا وغیرہ،
من ائمۃ المسلمین قدیماً و حدیثاً وہوا، ان کا مذہب کیا ہے؟ امرارها کما جاءت، امرارها وہی تفویض ہے، جیسی یہ آیتیں آ گئی ویسے اس پر پڑھ کے کیا ہو جاؤ گے؟ گزر جاؤ گے۔ من غیر تکییف و تشبیہ و تعطیل، نہ کوئی کیفیت بیان کریں گے، نہ کوئی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ، اور نہ ان کا انکار کر کے تعطیل کی طرف جائیں گے۔ بات سمجھ آئے گی؟ لہٰذا یہ متشابہات میں سے اس کو پڑھ کے آپ کا کہنا کہ اللہ کے لیے مکان ہے، اللہ مکان پر بیٹھا ہوا ہے، تو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ ہوگی نا، مخلوقات کا کام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، تو یہ متشابہات میں سے۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن، بڑی پیاری کتاب ہے، 2 جلدوں میں۔ اس کے علاوہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے البرہان فی علوم القرآن، اور اس کے علاوہ قریباً 30 سے اوپر حوالے میرے پاس، ان تمام نے اس کو صفات متشابہات میں سے مانا۔ جب صفات متشابہات میں سے تو مسئلہ سیدھا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تفویض، کوئی معنی وغیرہ، بیٹھنا مکان یہ تو کیفیت ہے نا، یہ تو تشبیہ ہے، یہ تو تفسیر ہے، اس سے ہم پہلو طئی کریں گے۔ یا دوسرا طریقہ ہم تعویل کے اختیار کریں گے۔ غیر مقلدین یا سلفیوں نے ان جیسی آیتوں کا معنی یہ کیا کہ یہاں استوا قرار کے معنی میں، بیٹھنے کے معنی میں۔ مزے کی بات یہ کہ غیر مقلدین بھی تعویل کرتے، ہم بھی تعویل کرتے ہیں، لیکن ہماری تعویل کفر ہے اور ان کی تعویل عین اسلام ہے۔ کیوں؟ وہ کیسے تعویل کرتے ہیں؟ استوا کے معنی 7 سے زیادہ ہے لغت کے اندر، استوا کے معنی 7 سے زیادہ ہے، تو اگر ایک لفظ محتمل معنی ہو، کئی معنی کو اس میں احتمال ہو، تو کسی ایک کو ترجیح دینا تعویل ہی کہلاتا ہے میرے بھائی۔ اب غیر مقلدین نے استوا کا معنی قرار کیا ہے، بیٹھنا، جو اس کے ایک معنی ہے، لیکن باقی 6 معنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرار بھی تعویل ہے، یہ ظاہر، اس کو ظاہر میں تو صرف استوا ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے استوا کا معنی قرار اور بیٹھنا کیا ہے، یہ بھی تعویل ہے، جبکہ ہم اس کو چھوڑ کے 6 اور میں سے کوئی سا بھی معنی مراد لے سکتے ہیں، جو ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو تعویل وہ بھی کر رہے ہیں، تعویل ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ آیت اپنے ظاہر پر ہے اور استوا کا معنی قرار ہے، جھوٹ ہے۔ ظاہر تو صرف استوا ہے بس، یہ قرار، یہ بیٹھنا، یہ تعویل ہے۔ استوا کا ایک معنی استقرار ہے، بیٹھنا، قرار پکڑنا۔ استوى الرجل على ظهر دابته اي استقر عليها لسان العرب۔ استوى الرجل على ظهر دابته، آدمی سواری کے پر اچھی طرح اس نے قرار پکڑ لیا، بیٹھ گیا۔ ایک معنی بیٹھنا ہے، قرار پکڑنا ہے۔ غیر مقلد یہی معنی کرتے کہ اللہ عرش پر کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ ایک معنی غلبہ ہے، غلبہ حاصل کر لینا، وہ چیز مغلوب ہو جائے، آپ کے تابع ہو جائے۔ ایک شعر ہے، قد استوى بشر علی العراق، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق۔ اے استولا، بشر نے عراق پر کیا کر لیا؟ غلبہ حاصل کر لیا، بغیر تلوار چلائے، بغیر خون بہائے۔ تو دیکھو یہاں استوا کا معنی کیا ہے؟ غلبہ حاصل کرنا۔ ایک معنی استوا کا اعتدال، برابر کرنا، استوى الشیء اے اعتدلا، برابر ہو جانا، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنانا، برابر سرابر کرنا۔ ایک معنی انتہا، کسی چیز کی انتہا کو استوا سے تعبیر کرتے ہیں۔ استوى الرجل شابا اے انتہا، آدمی جوان ہو گیا، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، لسان العرب۔ ایک معنی نضوجا، تیار کرنا، استوى الطعام اے نضوجا، یعنی کھانا کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ ایک معنی تساوی، برابری بھی آتا ہے۔ ایک معنی قصد اور ارادہ بھی آتا ہے، استوى الى العراق اے قصدا، اس نے عراق کی طرف ارادہ کیا، قصد کیا۔ تو
تو دیکھو لغت میں استوا کے کئی معنی آتے ہیں. اب اگر آپ اس کا معنی قرار پکڑیں، بیٹھنا، کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ، تو ایک تو یہ اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی کئی آیات کے ساتھ تعارض بھی آئے گا. اللہ کی شان کے خلاف کیوں ہے؟ کہ اللہ پھر مکان کا محتاج ہو جائے گا، عرش کا محتاج ہو جائے گا. مکان پر ہے تو یا حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا، دونوں حادث کی علامت ہے. وہ عرش جو اس کے لیے مکان ہے اس سے بڑا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا تو اللہ اکبر نہیں رہا. اگر چھوٹا ہے تو اللہ کا بعض حصہ اس عرش سے باہر ہوگا، بعض عرش کے ساتھ ہوگا، تو یہ تجزی ہوگی، تو قل هو اللہ احد نہیں رہے گا. پھر عرش کا محتاج ہوگا تو اللہ الصمد نہیں رہے گا. پھر حضور کی حدیث ہے اللہم انت الظاہر ولیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. تو اللہ کی نیچے عرش تو آ گیا نا، لیکن حضور فرما رہے کہ آپ نے جو کچھ بھی نہیں ہے. کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، عرش نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی تھا. لیس کمثلہ شیء، وہ مخلوقات کی طرح. تو بیٹھنا، محتاج ہونا، چلنا، یہ مخلوقات جو میں نے پچھلے درس میں جہاد کے متعلق جتنے بھی باتیں عرض کی تھی وہ سارے محالات یہاں لازم آئیں گے. ایک تو یہ سارے محالات لازم آئیں گے. پھر قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے. جیسے کل ہم نے بتائی تھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو اللہ فی السماوات والارض یعلم سرکم وجہرکم هو معکم اینما کنتم اامنتم من فی السماء. اب ان آیتوں میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے، اللہ شہر کے قریب ہے. تو تم تو کہہ رہے ہو اللہ صرف عرش پر ہے، تو ان آیتوں کے ساتھ ٹکراؤ لازم آئے گا اگر ہم استقرار والا معنی لے لیں. لیکن اگر ہم استقرار کے علاوہ کوئی اور معنی لے لیں جیسے غلبہ، تو ان آیتوں کے ساتھ ٹکراؤ بھی لازم نہیں آئے گا اور اللہ کی شان کے بھی موافق ہوگا. یعنی اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ موجود بلا مکان. اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، نہ اللہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اللہ موجود بلا مکان. استوا کا معنی کیا؟ غلبہ. اللہ کا غلبہ، اللہ کا حکم، اللہ کی طاقت وہ کس پر چلتا ہے؟ عرش پر بھی چلتا ہے. عرش بھی اس کے ماتحت ہے. چنانچہ جتنے بھی مفسرین آپ اٹھا لیں، قریباً 30 سے اوپر حوالے اس پر، جتنے بھی مفسرین آپ اٹھا لیں انہوں نے یہاں استوا کے دو ہی معنی کیے، یا تو تفویض ہے یا تعویل. اور تعویل بمعنی غلبہ. اس کے لیے مکان جہت یہ کسی مفسر نے نہیں مانا، کسی مستند مفسر نے. آپ ابن کثیر اٹھا لیں، آپ در منصور اٹھا لیں، آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیں، آپ تفسیر ابو حاتم رازی اٹھا لیں، کوئی سی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، مدارک اٹھا لیں، خازن اٹھا لیں، کوئی بھی تفسیر کر امام رازی کو اٹھا لیں، امام رازی تو اچھا خاصا رگڑا دیا ہے. کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، کسی بھی مفسر نے اس معنی میں استوا کا معنی نہیں کیا کہ وہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ جگہ. ہر ایک نے اس کا معنی کرتے ہوئے جہت کی نفی کی ہے اور دو ہی معنی ذکر کیے، ایک یا تفویض، اللہ بہتر جانتا ہے، استوا بس استوا پر ہمارا ایمان ہے، یا تعویل، تعویل بمعنی غلبہ. یہ ایک میں اس وقت صرف ایک حوالہ دینا چاہوں گا. امام بیقی رحمہ اللہ جن کو اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں، امام بیقی رحمہ اللہ جن کی سنن کبریٰ مشہور کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں، ان کی کتاب ہے الاسماء والصفات، صفات متشابہات پر بہت پیاری کتاب ہے. اس امام بیقی نے اس الرحمن علی العرش استوى اور ثم استوى علی العرش وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اس میں لکھتے ہیں ان کثیر من متاخری اصحابنا ذهبوا الى ان الاستواء هو القهر والغلبہ. متاخرین کس طرف گئے کہ کس معنی میں؟ قہر اور غلبہ. ومعناه ان الرحمن غلب العرش وقهره وفائدة الاخبار عن قهره مملوكاته وانه لم تقهره وانما خص العرش بالذکر لانه اعظم المملوکات. اکثر مشائخ کس طرف گئے کہ یہ استوا کا معنی کیا ہے؟ غلبہ.
یعنی اللہ کا غلبہ، اللہ کا حکم کس پہ چلتا ہے؟ عرش پر بھی چلتا ہے، عرش بھی اللہ کے ماتحت ہے۔ اب غیر مقلدین آپ پر اعتراض کریں گے کہ اللہ کا حکم تو ہر جگہ چلتا ہے میرے بھائی، اس میں کون سی خاص بات ہوگی؟ عرش کے ساتھ پھر کیوں خاص کیے؟ اللہ کے حکم کے تحت تو ہر ہے، نبی بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، عرش بھی ہے، تو اس کو خاص طور پر عرش کو اللہ نے کیوں خاص کیا؟ یہاں کوئی اور معنی ہے؟ اس کا جواب بھی امام بیقی نے دیا، ابھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کہ اللہ نے یہاں عرش کو، اگرچہ اللہ کا قہر اور غلبہ کائنات کے ہر ذرے پر ہے، لیکن اللہ نے عرش کو اس لیے خاص کیا کہ عرش اللہ کی مملوکات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ جب عرش اللہ کا ماتحت ہے، اللہ کا غلبہ عرش کے اوپر بھی ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ کہتے نا بھائی میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، میرے تعلقات وزیر اعظم تک ہے، میرے تعلقات گورنر تک ہے، تو ایس ایچ او اس کے سامنے کیا چیز ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، اس کے تعلقات اتنے اونچے تک ہے۔ تو جب عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، جب اللہ کا غلبہ اس پر ہے، تو پھر معدوم معتاد جو ادنا مخلوقات ہے وہ تو بدرجہ اولا اس کے غلبے میں داخل ہوگی۔ تو عرش کو اس لیے خاص کیا کہ عرش اس کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور معنی بھی کیا امام بیقی نے اور دیگر مفسرین نے بھی، استوا بمعنی اقبلا، ارادہ، لأن الاقبال هو القصد الى خلق السماء والقصد هو الارادہ، صفحہ نمبر 413، کہ یہاں استوا کا معنی ارادہ ہے، اللہ نے عرش، زمین و آسمان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، قصد کیا۔ ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ جو میں نے شعر پیش کیا، شعر انہوں نے بھی پیش کیا اور دیگر بھی کئی حضرات نے شعر پیش کیا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور معنی بھی مفسرین نے کیا ہے تعویل کے طور پر، کہ یہاں استوا یہ اللہ کا کوئی فعل ہے، اللہ کا کوئی فعل ہے، اللہ نے عرش میں کوئی فعل کیا، اسے استوا سے تعبیر کیا۔ اللہ نے عرش میں کوئی فعل کیا، اسے کس سے تعبیر کیا؟ استوا سے تعبیر کیا۔ اور ثم تراخی اس پر دال ہے۔ تو دیکھو تعویل آپ اس کے 3-4 معنی کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو جو عقلی محالات تھے وہ بھی لازم نہیں آئیں گے، اور دیگر آیات سے بھی کوئی تعارض نہیں آئے گا، کیونکہ دیگر جو ہم نے آیات پیش کی کہ اللہ تمہاری شرک سے قریب ہے، اللہ زمین و آسمان میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بذات زمین و آسمان میں، وہاں اللہ کا علم مراد ہے، اللہ کی رحمت مراد ہے، دیگر چیزیں مراد ہے، وہ انشاءاللہ میں تفصیل میں آتا ہوں اس پر۔ تو یہ آپ بنیادی عقیدہ یہ سمجھے کہ اللہ مکان سے، اللہ موجود بلا مکان، اللہ مکان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ استوا اس معنی میں کہ وہ اللہ کے لیے مکان ہے، اس کا سب نے انکار کیا، اس پر محالات لازم آتے ہیں، قرآن کی دیگر آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ یا تو صفات متشابہات میں سے مان کر اس پر کیا کریں گے؟ ہم تفویض کریں گے، یا تعویل پر 2-3 بات سمجھ آئے گی۔ آپ نے غیر مقلد نے بھی تعویل کی کہ استقرار بھی ایک معنی ہے، تو اگر تعویل کرنے پر ہم کافر ہیں تو حضرت آپ بھی کیا ہے؟ کافر ہیں۔ آپ پہلے نمبر پر ایک استقرار کا معنی پہلے آپ نے کیا، ہم ذرا بعد والے میں آ جائیں گے، بات سمجھ آئے گی۔ تو یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ فائدہ نمبر 3، فائدہ نمبر 3، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں استوا میں کوئی تعویل، کوئی تفویض، بلکہ استوا کا ایک ہی معنی ہے کہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے، عرش اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جالس بذاتی علی العرش، اس میں کوئی تعویل بھی، تو اب پھر ہم چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اس کا معنی ہمارے سامنے بیان کریں۔ مثلا پہلی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور نحن ہے بھی اسم اشارہ ہے، ذات کے لیے آتا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ شرک سے قریب ہے، تو آپ تو کرے گا اللہ آسمانوں پر ہے نا، عرش پر ہے، تعویل نہیں کرنی، تعویل
آپ کی اگر میں بات مان لوں کہ اللہ کس پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ عرش پر، تو یہ ہے تو بتا رہی کہ اللہ میرے شہر کے قریب یہاں بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، تعویل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ یہاں تعویل کریں گے تو میں وہاں پر بھی تعویل کروں گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی اور وہی اللہ زمین میں بھی۔ آپ تو کہتے ہیں عرش پر ہے، لیکن آیت بتا رہی کہ آسمانوں میں بھی ہے، صرف عرش پر نہیں ہے، عرش میں آسمانوں پر بھی ہے اور آسمانوں میں نیچے زمین پر بھی۔ تعویل نہیں کرنی، اگر تعویل کریں گے تو جگہ اگر یہاں تعویل جائز ہے تو وہاں بھی تعویل جائز ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو، رحمانیہ میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کمرے میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے معاذ اللہ۔ ظاہر کو اگر ہم دیکھیں آپ کے اصول پر، پاکستان میں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاز میں بیٹھے ہوئے تو اللہ ہمارے ساتھ، تو یہ تو اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ، تو جو کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تعویل نہیں کرنی، تعویل نہیں کرنی۔ اب غیر مقلد کیا کرے گا کہ ان آیات میں تعویل کرے گا، ان آیات میں، تو جب ان آیات میں تعویل جائز ہے تو پھر اس آیت میں بھی تعویل بات برابر ہوگی، اگر اس میں ناجائز تو اس میں بھی ناجائز۔ غیر مقلد بڑا چالاک ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں تعویل نہیں کر رہا، آپ نے غلط سمجھا ہے، میں سیاق و سباق سے آیت کا معنی متعین کر رہا ہوں، اور معنی متعین کرنا تعویل۔ دیکھو آیت میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، آگے اللہ نے خود فرمایا یعلم سرکم، پتہ چلا اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن باعتبار علم کے، کہ اللہ ہمارا ظاہر بھی جانتے ہیں اور باطن بھی جانتے ہیں۔ یہاں مراد ہمارا معیت کا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، یہ بطور علم کے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، اتحاد کے دائی لوگ ہیں، ہم خواہ مخواہ فساد نہیں ڈالتے۔ اگر آپ ان آیات کا مطلب سیاق و سباق سے متعین کر سکتے ہیں تو ہم استوا والے آیتوں کا مطلب سیاق و سباق سے کیا کر لیں گے؟ متعین کر لیں گے۔ تو استوا علی العرش کی جتنی بھی آیتیں ان کے سیاق و سباق کو آپ جب بھی لیں گے تو اس سے تدبیر کا معنی، مدبر ہونے کا معنی، تدبیر کا معنی نکلے گا۔ جیسے یہاں آپ نے سیاق و سباق سے علم مراد لیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہماری شہرک کے قریب ہے، اللہ آسمانوں میں ہمارے ساتھ ہے، زمینوں میں ہمارے ساتھ ہے، باعتبار علم کے، کہ ہر ایک کی معلومات رکھتے ہیں، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اگر سیاق و سباق سے یہاں معنی متعین کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا پہلی آیت آپ لے لیں، سورہ اعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ دیکھو استوا علی العرش والی آیت سے پہلے بھی اللہ کے لیے رب کا لفظ ہے، لب پالنے والے کو کہتے ہیں، مدبر کو کہتے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ استوا علی العرش کے بعد بھی یغشی اللیل کا لفظ ہے، رات کو لانا لے کر جانا، دن کو لانا لے کر جانا، اس کا کام بھی تدبیر کے ساتھ ہے، مدبر ہونے کے معنی میں۔ آخر میں بھی تبارک اللہ رب العالمین، رب کا ذکر ہے۔ تو یہ سیاق و سباق بتا رہے کیا استوا تدبیر کے معنی میں، استوا علی العرش اس کا حکم، اس کی تدبیر، اس کا ارادہ عرش پر سے اترتا ہے کہ دن لے کر آنا یا رات لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آیتیں، قریباً 18 آیتیں میں نے جمع کی ہیں، آپ خود دیکھ لینا کتنی آیتیں، قریباً 18 آیتیں، آپ خود نکال لینا۔ میں نے صرف بطور مثال کے وقت کم ہے، ایک آیت پیش کی ہے۔ یہ تمام سیاق و سباق سے کیا نکلے گا؟ تدبیر، ٹھہرنے کا، مکان کا، بیٹھنے کا ذکر کہیں بھی نہیں نکلے گا۔ تو اگر یہاں سیاق و سباق سے متعین ہو سکتے تو وہاں پر بھی مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نا یار۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ فائدہ نمبر 4، غیر مقلد آپ کو کہے گا میرے بھائی آپ ہمیں مجسمہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عرش کو ہم اللہ کو کہاں مانتے ہیں؟ عرش پر، تو آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم چھوٹے مجسمی ہیں، بڑے مجسمی ہیں، اس لیے کہ آپ تو اللہ کو ہر جگہ میں مانتے ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، یہ اعتراض کرے گا۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے، اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، ہو استاد تو نے تو یہ مسئلہ بتایا ہی نہیں تھا،
ہمارے تو تمام بزرگوں نے، تمام اکابر میں لکھا ہے کہ حاضر ناظر اللہ کی صفت ہے. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. جو رسول اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرک ہے. اب کیا کریں؟ ہم بری طرح پھنس گئے. بھائی معقول بات ہے نا یار، ہم اگر اللہ کے لیے عرش مکان مانیں، ایک عرش ایک مکان ہے نا، تو ہم وہ کیا ہو گئے بیچارے مجسمی، اور ہم اللہ کو ہر جگہ. یہ بھی جگہ ہے کہ نہیں یار؟ یہ بھی جگہ ہے کہ نہیں؟ فلسفہ پڑھے تم لوگوں نے؟ یہ بھی جگہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جگہ. تو تم نے ہر جگہ اللہ کو مان لیا، تم پھر بھی پکے ٹکے موحد ہیں. ہاں دیکھو، علم کلام آپ کو پریشان نہیں کرے گا، علم کلام انشاءاللہ. تو بات ذرا سمجھو. اصول یہ ہے کہ جو آدمی بات کرے اسی کو اس کی وضاحت کرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ بات میں کروں اور وضاحت تو بھی دیتا پھرے. ہمارے اکابر نے اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا ہے، لیکن اس کا مطلب بھی بیان کیا ہے. امداد الفتاوی میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اور دیگر بھی فتاوی میں اور کتب میں، کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ اللہ معاذ بالذات، اللہ کی ذات ہر جگہ میں، یہ تو حلول ہو جائے گا. بلکہ مراد اللہ کا علم، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہر جگہ ہے. دراصل یہ جملہ عوام کے لیے، خواص کے لیے نہیں ہے. خواص کے لیے کہ اللہ موجود بلا مکان. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ کہ اللہ بغیر مکان کے موجود ہے، وہ مکان سے پاک ہے. یہ خواص کا نظریہ ہے. لیکن عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی. جیسے میں نے کل ابن جوزی کا حوالہ دیا تھا نا کہ اللہ نے صفات متشابہات ذکر کیوں کیے، تو ہم نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ عوام کی عقول کو سامنے رکھ کر. تو اگر ہم اللہ موجود بلا مکان کے، تو ہو سکتے کسی عامی آدمی کے ذہن میں آئے کہ یار مکان کے بغیر تو وجود ہو ہی نہیں سکتا. جس کا وجود ہے لازماً اس نے کسی نہ کسی مکان میں ہونا ہے، تو کہیں اللہ کا انکار نہ کر دیتے. تو ہم نے سمجھانے کے لیے محاورے کے طور پر کہ اللہ ہر جگہ، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ. آج بھی آدمی بات کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر یہ بات، یار اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات. اس کا مقصود یہ نہیں کہ اللہ میرے پاس یہاں ہے. عوام کا بھی یہ نظریہ نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے، وہ اللہ کے علم میں. تو یہ معول ہے یہ عبارت، ہمارے اکابر نے خود اس کی تعویل کی ہے. اگر تم اس کا یہ معنی کرو کہ معاذ اللہ اللہ ہر جگہ کے اندر ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، تم تو حلولی ہو. یہ اس کو علماء نے علم کلام کی 20 کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ فی کل مکان بذاتہ کفر. یہ کفری عقیدہ ہے. تم نے اللہ کو مکان کے اندر حلول کر دیا، اللہ کا حلولی ہو گئے، تشبیہ اور تجسیم کی طرف چلے گئے. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے باعتبار علم، باعتبار نصرت. اللہ کی مدد ہر ایک کے ساتھ انشاءاللہ ہر جگہ. تو مطلب سمجھ آ گئے؟ لہٰذا یہ عبارتیں ہمارے خلاف نہیں ہیں. اس پر انشاءاللہ عند طلب اکابر کے 20-25 حوالے میں پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ واضح ہو گیا. یہ بہت آسان کر کے میں چل رہا ہوں. ابھی زیادہ مغلق باتوں میں جاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ موٹی موٹا کہ کہیں بھی اگر کل کو آپ کی بحث ہو جائے تو آپ آرام سے وہاں کیا ہو جائے، نکل جائے. لمبی بحث ہے تو پھر جب نشست ہوگی وہاں ہوتی ہے. کم سے کم اتنا آپ کو معلومات ہو، کسی مجمع میں، کسی جمعے کے بیان میں، کسی سٹیج پر آپ کو کسی نے پکڑ لیا تو وہاں سے آرام سے نکل جائیں. یہ مطلب سمجھ آ گیا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ فائدہ نمبر 5، ہمارا غیر مقلد بھائی آپ کو کہے گا کہ اللہ اگر عرش پر نہیں ہے تو پھر دعا کیوں مانگتے ہو آسمانوں کی طرف منہ کر کے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ آسمانوں پر ہے تب بھی تو آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہو نا یار. کہتے ہیں یہ اتنے بیوقوف ہے حنفی کہ چھوٹا بچہ بھی جب دعا مانگتا ہے آسمانوں کی طرف منہ کرتا ہے. وہ بھی جانتے کہ اللہ کہاں ہے اور یہ اللہ کے منکر ہے. یہ یعنی یہ فطرت کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں حنفی بیوقوف نہیں ہے، آپ احمق الناس ہیں. اللہ اگر آسمانوں پر نہیں ہے، عرش پر، پھر آسمان طرف منہ اٹھا کر او اللہ کے بندے
ہم آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا اس لیے نہیں کرتے کہ آسمانوں پر اللہ ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ دعا کے لیے قبلہ آسمان ہے۔ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہو؟ بولو نا، قبلہ کون سا قبلہ ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کہاں ہے؟ تو تم بیت اللہ کو سجدے کرتے ہو کہ وہاں اللہ ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بولو نا یار، تو تم تو بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہو، تو تم میں اور بتوں میں کیا فرق ہو گیا؟ بت بھی تو مٹی کی بنی ہوئی چیز کی طرف سجدے کرتے ہیں نا، اور تم بھی چار دیواری۔ تو کہے گا بے وقوف، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، اللہ بیت اللہ میں نہیں ہے، وہ سجدے کے لیے کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ اسی طرح اللہ آسمانوں پہ نہیں ہے، یہ دعا کے لیے کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ جس طرح قبلے کی طرف سجدہ کرنے سے اللہ کا قبلے میں ہونا لازم نہیں آتا، اس طرح آسمانوں کی طرف منہ کر کے اللہ کا آسمانوں میں ہونا لازم۔ ہاں، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، جیسے سجدے کے لیے اور نماز کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے، دعا کے لیے قبلہ آسمان ہے۔ نہیں آیا سمجھ آپ لوگوں کو؟ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اگلا مسئلہ، کتنے فائدے ہو گئے؟ فائدہ نمبر 6، غیر مقلد بھائی آپ کو ایک حدیث پیش کرے گا جسے حدیث جاریہ کہتے ہیں، باندی لونڈی والی حدیث۔ اس حدیث میں یوں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باندی کوئی لونڈی آزاد کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ نے اس کو بلایا کہ اس کو بلاؤ، اس لونڈی کو کیا کرو، اور حضور نے اسے پوچھا این اللہ، اللہ، فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف کیا کیا اس نے؟ حضور نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دے، فانھا مؤمنۃ، یہ کیا ہے؟ تو دیکھو حضور نے پوچھا اللہ کہاں ہے، باندی نے کیا کہا؟ اشارہ کام کیا، تو دیکھو اللہ آسمانوں پر ہے۔ پہلا جواب، یہ معاملہ عقیدے کا ہے، عقیدے میں نص قطعی چاہیے، حدیث متواتر چاہیے، جبکہ یہ خبر واحد ہے اور ہے بھی اضطراب کی وجہ سے ضعیف۔ یہ آسان جواب ہے۔ عقیدے میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ قطعیات چاہیے ہوتے ہیں، ظنیات سے عقیدہ ثابت، یہ خبر واحد ہے۔ نمبر 2، جواب نمبر 2، اس روایت میں شدید اضطراب ہے۔ اس روایت میں، ایک روایت میں کہ وہ عورت گونگی تھی، وہ باندی کیا تھی، اور اس سے رسول نے پوچھا این اللہ، اس نے کہا فاشارت الی السماء۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عورت ٹھیک تھی، گونگی نہیں تھی، حضور نے پوچھا این ربکی، اس نے کہا فی السماء، جواب دیا۔ ایک روایت میں کہ صحابی نے نظر مانگی تھی کہ میں آزاد کروں گا، ایک روایت میں کہ بطور نفل آزاد کرنا چاہتے تھے، ایک روایت میں کہ حضور نے اس سے پوچھا اتشہدین اللہ الہ الا اللہ، این السماء، این اللہ بھی نہیں پوچھا تھا، این ربکی بھی، فاشارت الی السماء یہ الفاظ بھی، بولو نا یار، فی السماء یہ بھی، بلکہ حضور نے کیا پوچھا اتشہدین اللہ الہ، اس نے کہا نعم، یہ نہیں پوچھا اللہ کہاں ہے، بلکہ کیا پوچھا؟ یہ تو اس بات کی گواہی دیتی کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود اور میں اللہ کا رسول۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پوچھا این اللہ، اس نے کہا فی السماء، تو آگے پوچھا کہ آپ مرنے پر یقین رکھتی ہیں اور بعثت بعد قیامت پر یقین رکھتی ہیں؟ کہاں؟ تو اضطراب ہے حدیث میں، ہر روایت میں الفاظ مختلف ہیں، اور جس حدیث میں اضطراب ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اب جب حدیث کے الفاظ مختلف ہیں تو ترجیح کس کی ہوگی؟ ترجیح کس کو ہوگی؟ دیکھو، ایک حدیث جب مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے اور جمع بین الروایتین نہیں ہو سکتا، کیونکہ این اللہ اور اتشہدین دونوں میں جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر تطبیق کے مختلف طریقے ہیں، 100 سے اوپر طریقے ہیں۔ ہم اس میں سے اس روایت کو لیں گے جو قرآن و حدیث کے مسلمہ اصول اور قواعد کے مطابق ہے۔ دیکھو، قرآن اور حدیث کا اور دین اسلام کا مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے اللہ آسمانوں پر یا زمین پر اس کی گواہی نہیں دینی پڑتی،
حضور نے آج تک کسی ایک کافر سے نہیں پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ وہاں کیا گواہی دینی پڑتی ہے؟ کلمہ شہادت دینی پڑتی ہے۔ ایسا یہ کہ نہیں یار آپ کے پاس کوئی کافر آ جائے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ یہ بولیں گے اللہ کدھر ہے، بلکہ کیا بولیں گے؟ کلمہ پڑھ، بولو نا یار، ڈرتے کیوں ہو؟ کلمہ پڑھ، یہی ہے کہ نہیں یار؟ حضور علیہ السلام کے پاس جتنے کافر ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے لیے جتنے صحابہ آئے کہ ہم ایمان لانا چاہتے، کسی ایک سے اگر پوچھا ہو کہ اللہ کا ہے تو میں کیا ہوں؟ ذمہ وار ہوں۔ کوئی ایک اس باندی کے علاوہ کوئی ایک پیش نہیں کر سکتے۔ حضور نے سب سے کلمہ پڑھوایا، اور آج تک 1400 سال ہو گئے، اور تر قیامت اسلام لانے کے لیے کلمہ اور شہادت دینا شرط ہے، اللہ آسمانوں میں زمین میں یہ بولنا شرط۔ تو اب ہم اس روایت کو دیکھتے، اس میں سے ایک روایت ہے اتشہدین اللہ الہ الا اللہ قالت نعم۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اس سے کہا نعم۔ یہ روایت یہ قرآن کے اور حدیث کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہے، لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی، باقی روایتیں مرجوع ہوں گی اور یہ کیا ہوگا؟ راجح۔ اصل الفاظ یہ تھے، راویوں نے اپنی طرف سے الفاظ میں باقی الفاظ میں کیا کر دیے؟ گڑبڑ کر دیے۔ نہیں مسئلہ سمجھ آ رہا؟ جی یہ بہت مختصر، اسی لیے میں چند حوالے اس پر پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم کی شرح ہے، موطا کی شرح المنتقی، فرماتے وقول للجاریہ این اللہ فقال فی السماء لعلها تريد وصفه بالعلو وبذلك يوصف كل من شان العلو فيقال مكان فلان في السماء بمعنى علو حالی ورفعته وشرفه۔ اگر این اللہ والی بات بھی مان لی جائے، عین کہ اللہ آسمانوں پر ہے، تو فرماتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ آسمان اس کے لیے کیا ہے؟ مکان ہے، بلکہ بمانا رفعت، شان کی بلندی، کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ دراصل علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ اگر ہم یہ عین اللہ فی السماء یہ روایت درست مان بھی لیں، تب بھی اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ سما اور وہ عرش اللہ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مکان۔ دراصل وہ عورت گونگی تھی، وہ عورت کیا تھی؟ اور مشرکین مکہ بتوں سے مانگتے تھے اور بت زمین پر پڑے ہوتے تھے۔ اب وہ بول تو سکتی نہیں تھی کہ میں بتوں کو نہیں مانتی، میں کس کو مانتی ہوں؟ اللہ کو۔ بول تو سکتی نہیں تھی، کوئی اشارہ چاہیے تھا۔ تو مسلمانوں میں اور مشرکین میں فرق یہ تھا کہ مسلمان آسمان کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے، اور مشرکین زمین یعنی بتوں کی طرف۔ تو حضور نے اس سے یہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کے احکام وہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ دعا کی قبولیت کے فیصلے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ جتنے محدثین آپ اٹھا لیں جنہوں نے فی السماء کو درست مانا ہے، میں بھی چونکہ وقت ختم ہو گیا میں حوالے نہیں دے سکتا، ان سب نے کیا مانا اس کا؟ یہ مانا مراد دیا ہے کہ دراصل یہ مشرکین سے فرق کرنے کے لیے اس کی فہم کے مطابق کیا کیا؟ اس سے سوال کیا، تو پتہ چلا کہ مومنہ ہے، کیونکہ اگر یہ مشرکہ ہوتی تو زمین والوں سے مانگتی۔ تو جب اس نے بتایا کہ نہیں، کہاں کی طرف اشارہ کیا؟ یعنی تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے، بلکہ میں اس سے مانگتی ہوں کہ جس سے دعا مانگنے کے لیے کا ہاتھ کہاں اٹھانے پڑتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف۔ جس کے احکامات کہاں سے آتے ہیں؟ جس کی نصرت کہاں سے آتی ہے؟ جس کی مدد کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں کی طرف سے۔ اگر آپ اس مسئلے پر تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ رفع الغاشیہ ہے عن المجاز والتاویل وحدیث الجاریہ، مردان سے چھپی ہے، بنوٹون میں بھی مل جاتی ہے، اس کتاب کو آپ لے سکتے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے۔ تو یہ استواء علی العرش پر بہت مختصر انداز سے، میں نے باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن رہ گئی، ہم نے بات کی ہے، اور آگے یہ امام طحاوی اس مسئلے کو مستقل ذکر کریں گے، تو میں پہلے ذکر کر دیا۔ تو خلاصہ کلام استواء علی العرش کو ہم مانتے ہیں، اس کا انکار، لہذا اگر آپ پہ انکار کا الزام لگا تو بولا جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن میں استواء کا معنی میں نے کب کہا؟ میں کہ تو مانتا ہوں استواء علی العرش ہے، بالکل مانتا ہوں، لیکن مکان، قرار، بیٹھنا یہ کدھر ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا۔ تو ایک تو یہ واضح آپ کر لیں۔ نمبر دو، ہم اس استواء کو کس میں سے مانتے ہیں؟ متشابہات میں سے، اور متشابہات میں کتنے طریقے؟ دو، تعویل کا یا تفویض کا، دونوں میں کر کے دوں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں عرش اللہ کے لیے کیا ہے؟ مکان، تو پھر جو ہم نے آیتیں دی 5 6 7 وہاں آپ نے تعویل، پھر اس سے تو ثابت ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، پھر تو ان آیتوں کا مجھے انکار کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گا نہیں انکار نہ کرے، ہم اس کا مطلب بیان کریں گے، ہم بھی کہتے پھر ہم اس کا مطلب بیان کریں گے۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ یہ بہت کتلارا مسئلہ ہے کہ میں نے بہت مختصر اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا آپ کا۔ اللہ کا علم
اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہر جگہ ہے. لیکن ظاہر ہے عوام اتنی پیچیدہ، اللہ موجود بلا مکان اتنی پیچیدہ چیز سمجھ تو ہم عوامی انداز میں اس کو، یہ عوامی محاورہ ہے. اہل علم کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ موجود نہیں بولتے، اللہ موجود بلا مکان، اللہ مکان سے کیا ہے؟ پاک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا آخری بات، ایک بات اور. اب میرے خیال میں سے اتنا مسئلہ یہ بہت ہے، ویسے ایک دو دن اور بھی مانگتا ہے، لیکن اب اگر آپ اس مسئلے پر مزید تفصیل، ویسے تو ہمارا اصل کتاب کا جہاد کا مسئلہ تھا، جہاد سے صفات متشابہات آ گیا. اگر آپ اس مسئلے پر مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چند کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں. کتابیں بہت ہیں، 20 کتابیں، لیکن چند کتابیں آپ خرید لینا اگر آپ کو ذوق ہے. عربی کے اندر امام رازی کی اساس التقدیس، یہ بہت پیاری عجیب و غریب کتاب ہے یار ظالم. اس کے شروع میں جو اس نے اصول لکھے ہیں کمال کے اصول ہے، ایک ایک اصول 1 لاکھ روپے کا ہے. نمبر 2 امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی دفع شبہ التشبیہ، اس میں قریباً 60 وہ احادیث ہے جو صفات متشابہات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ان کو حل کیا ہے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، عربی میں یہ 2 بہت ہیں، اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو لاہور کے ایک عالم ہے مولانا اعجاز اشرفی، مولانا اعجاز اشرفی نام ہے، صفات متشابہات پر ان کی کتابیں 3-4 کتابیں، یہ مکتبہ عزیزیہ بنوٹون سے مل جائے گی. اس کے علاوہ مفتی عبد الواحد صاحب، ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمہ اللہ، جامعہ مدنیہ لاہور والے رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے چھوٹی سی صفات متشابہات اور سلفیوں کے عقائد، وہ بھی اس موضوع پر بڑی پیاری کتاب ہے. تو آپ یہ 2-3 کتابیں آپ رکھ لیں تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اگر اس موضوع پر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اس دور کا. غیر مقلدین کے ساتھ عقیدے میں ہمارا صرف یہی اختلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اختلاف ہے لیکن وہ چھوٹے موٹے اور وہ جزوی اختلاف ہے. بنیادی جو ان کا اجماعی عقیدہ ہے جس پر، وہ یہی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ ہے، اور عالمی سطح پر سعودی علماء کے ساتھ بھی ہمارا یہی مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ کتاب آپ، اس کے علاوہ ہاں معذرت ایک کتاب اور ہے تو مین کتاب میں بھول گیا، امام بہقی رحمہ اللہ کی الاسماء والصفات، یہ بھی بہت پیاری، اور اس کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں، اس سے یہ بھی پریشان ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی پریشان ہیں اس سے. اس کا اگر امام زاہد کوثری رحمہ اللہ حاشیہ مل گیا نا، حاشیہ ان کے حاشیے کے ساتھ، پاکستان میں فی الحال وہ دستیاب نہیں ہے، وہ اگر مل گیا نا تو وہ ضرور لے. وہ امام زاہد کوثری اس معاملے میں بڑے ماہر آدمی تھے. یہ الاسماء والصفات امام بہقی رحمہ اللہ، یہ بھی آپ ضرور رکھیں، یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا. فما علینا الا البلاغ. کوئی سوال ہو تو کل آپ پرچی پہ وہ سوال بنا کر پھر پرچیاں